खुदावंद के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। आज हम खुदावंद के जिंदा कलाम में से जो सीखेंगे वो है छुटकारा, ब्रेक थ्रू। लास्ट मैसेज में भी हमने बहुत सी चीजें सीखी ब्रेक थ्रू के बारे में, छुटकारे के बारे में, कि कैसे हम अपनी पुरानी इंसानियत से छुटकारा पा सकते हैं। आज इंसान छुटकारा चाहता है बीमारियों से, दुखों से, तकलीफों से, अपने हालात बेहतर हो जाएं और हर जिंदगी के अंदर हर चीज सिर्फ अच्छी ही हो। लेकिन असल में जो छुटकारा है वो ये है कि हम अपने गुनाहों से छुटकारा, उनको उनको समझ लें कि हमारी जिंदगी के अंदर कौन कौन सी ऐसी चीजें जो खुदा बाप को नापसंद है, और जब तक वो चीजें हमारी जिंदगी में रहेंगी हमारा छुटकारा मुमकिन नहीं। हम उन चीजों पे से भी छुटकारा नहीं पा सकते जिनसे हम पाना चाहते हैं। आमीन। क्योंकि हम खुदावंद का मकदस हैं, और जब हमारे अंदर गुनाह होता है, गुस्सा, हसद, नफरत, नाराजगी, नशाबाजी, बदकारी, सनाकारी, इस तरह की जब चीजें हमारी जिंदगी के अंदर होती हैं तो ये स्पिरिट्स होती हैं एक्चुअली में, और ये जो स्पिरिट्स हैं हमारे हर काम में हर्डल डालती है, रुकावट बनती हैं। लेकिन जैसे ही हम इन चीजों से तौबा करते हैं, खुदावंद की हुजूरी में आते हैं, वी आर लिविंग टेम्पल ऑफ हॉली स्पिरिट। हम खुदा का जिंदा घर है, तो खुदा का पाक रूह हमारे अंदर आता है और हम उन चीजों से छूट जाते हैं और हमारा छुटकारा हमें मिल जाता है। छुटकारा हमारे लिए ठहराया गया है, वो हमें इसलिए फील नहीं हो रहा क्योंकि हम पुरानी इंसानियत में रह रहे हैं। जैसे ही हम उन चीजों को, उन गुनाहों को, बदी के कामों को छोड़ेंगे तो खुदा का पाक रूह हमारे अंदर आएगा और फिर ब्लेसिंग आएंगी, और क्योंकि हम खुदावंद की मर्जी को पूरा कर रहे हैं, हम जिसको इमेज पर, खुदा के इमेज पर बनाए गए हैं, जब हम उसको खुदा के कानून के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारना शुरू कर देते हैं तो खुदावंद की ब्लेसिंग हमारी जिंदगी में आना शुरू हो जाती है। सो आज हम देखेंगे कि कलाम खुदा किस तरह से आज हमसे उस छुटकारे को पाने के लिए बात करता है। आमीन। हम देखेंगे पहला पत्रस उसका 4 बाब और उसकी 1 आयत से 2। बस जब कि मसीह ने जिस्म के एतबार से दुख उठाया तो तुम भी ऐसा ही मिजाज इख्तियार करके हथियार बंद बनो, क्योंकि जिसने जिस्म के एतबार से दुख उठाया उसने गुनाह से फरागत पाई, ताकि आइंदा को अपनी बाकी जिस्मानी जिंदगी आदमियों की ख्वाहिशों के मुताबिक ना गुजारे बल्कि खुदा की मर्जी के मुताबिक। आमीन। सो हमने कलाम मुकद्दस में से पढ़ा कि हमने कौन से हथियार बनना है? यीशु मसीह के जैसा मिजाज खुदा में यीशु मसीह का था, हमने भी वैसा ही रखना है, क्योंकि यीशु मसीह ने जब जिस्म में दुख उठाया तो उन्होंने गुनाह से फरागत पाई। और आगे हमने पढ़ा कि आइंदा को अपनी जिंदगी आदमियों की ख्वाहिशों के मुताबिक नहीं बल्कि खुदा की मर्जी के मुताबिक गुजारे। कितनी उम्र हमने गुजारनी है खुदा की मर्जी के मुताबिक? बाकी की उम्र, फर्ज करें कि आज मैं 37-38 साल की हूँ, तो मैंने अपनी बाकी की उम्र कैसे गुजारनी है? खुदावंद की मर्जी के मुताबिक, जिस्म में खुदावंद की मर्जी के मुताबिक मैंने अपनी जिंदगी को, बाकी जिंदगी को गुजारना है। कोई बच्चा है 12 साल का है तो उसने बाकी जिंदगी कैसे गुजारनी? खुदावंद के कलाम के मुताबिक, इंसानी ख्वाहिशों के मुताबिक नहीं। आमीन। सो कहता है जब मसीह ने जिस्म में दुख सहा तो आप भी वैसे ही हथियार बनो। खुदा में यीशु मसीह जी ने जिस्म में दुख पाया, कलाम कहता है कि आप भी इस चीज को फॉलो करो। कैसे? आप खुदा में यीशु मसीह जी ने दुख सहा सलीब पर, तो क्या हम भी चले जाएं सलीब पर? बिल्कुल, हमने भी सलीब पर जाना है, लेकिन रूहानी तौर पर, यानी कि हमने अपने आप को मरा हुआ समझना है। जिस्म में दुनिया की तरफ से हमने अपने आप को मरा हुआ समझना है, क्योंकि जब हम अपने आप को दुनियादारी में जीता समझते हैं तो हम बहुत ऊपर की सोचों में चल रहे होते हैं। मेरे पास दौलत बहुत हो, मेरे पास मेरे बच्चों की जायदाद बहुत बड़ी हो, मेरे बच्चों का स्टेटस बहुत अप हो, हमारा स्टेटस बहुत अप हो, यानी कि वही चीजें सोचते रहते हैं जो दुनिया से अलग रखती हैं। तो हमारा जीने का तरीका और होता है। पर जब हम अपने आप को हमने मार लिया, मेरे अंदर मैं खत्म हो गया और मसीह जी उठा। देखिए, पहचान करने का एक तरीका ये भी है कि अगर मसीह मेरे अंदर जिंदा है या मेरे अंदर मैं ही जिंदा हूँ। और अगर मेरे अंदर कोई मैं ही मेरे अंदर जिंदा हूँ, तो कोई जब मुझे गाली देगा, मुझे बददुआ देगा, बुरा बोलेगा,
تو میں آگے سے ریئیکٹ کیسے کروں گا, میں کیسے جوابداری کروں گا, میں بھی سیم وے میں کروں گا جیسے وہ کر رہا ہے. آمین. لیکن اور وہیں سے ہمیں سمجھ آ جانا چاہیے کہ ہم مرے ہیں, مر چکے ہیں دنیا کی طرف سے, یا میرے اندر ابھی دنیا ہی زندہ ہے. کیونکہ دیکھیں, اگر آپ کے اندر یا میرے اندر ہم ہی جیتے ہیں, ہم کو اس طرح سے لگنا ہے کہ اس نے میری بڑی بے عزتی کی, اس نے سارے لوگوں کے سامنے مجھے برا بلا کہا, اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے, تو اس کو مجھ سے معافی مانگنی چاہیے تھی, اس نے ایسا کیوں کیا. ہم کیوں کے چکر میں ہی اسی سرکل میں گھومتے رہیں گے. اس کا مطلب ہے ابھی میرے اندر میں ہی ہوں, میرے اندر بہت ساری ایکسپیکٹیشنز ہیں, آسیں ہیں, امیدیں ہیں, جو یہ کہتی ہیں کہ میرا رتبہ بڑھے. یعنی کہ میرے اندر ایک ایگو ہے, پر میرے اندر اگر مسیح جی اٹھا اور میرے اندر میں مر چکا, کلام خدا میں لکھا ہے کہ جو اپنی صلیب اٹھا کر میرے پیچھے نہیں چل سکتا وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا, جو حل کے اوپر ہاتھ رکھ کے پیچھے تکتا ہے وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا. آمین. اس کا کیا مطلب ہے؟ صلیب اٹھانا یعنی موت کی طرف چلنا, مر جانا جسم کے طور پر, جسمانی خواہشوں سے. جب ہم جسم کے اندر مر گئے تو کسی نے بد دعا بھی دی, پھر ہم نے کیا کہنا ہے, مجھے کیا فرق پڑتا ہے, میں تو کب کا مر چکا, مجھ پر دنیا کا کوئی اثر نہیں. اور یوٹیوب پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی کافی دیر پہلے, وہاں پر ایک خدا کا خادم ہے اور ایک عورت نے اس کو تھپڑ مارا اور اس نے اپنا ماسک اتار کر دوسرا گال بھی اس کی طرف کر دیا. کیوں؟ اس نے انجیل کے پیغام کو پوری دنیا میں پھیلایا اور وہ وائرل ہوئی تھی ویڈیو. آمین. کلام خدا میں بھی لکھا ہے, اگر کوئی تیرے ایک گال پر تمانچہ مارے دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے, اگر کوئی بد دعا دے تو اس کو دعا دو, اگر کوئی برائی کرے کلام خدا کہتا ہے کہ برائی کو بھلائی کے ساتھ جیت لو. اگر ہم ایسا نہیں کر رہے, اس کا مطلب ہے ہم وہاں نہیں پہنچے جہاں ہمیں ہونا چاہیے تھا, جہاں خدا باپ کی مرضی ہے کہ ہم ہوں. اس کا مطلب ہے ہم نے ابھی چھٹکارا نہیں پایا پرانی انسانیت سے. پرانا انسان بھی تو یہی چاہتا تھا کہ میں اور میرا, اور اگر ہم مسیح میں آ کر بھی یہی کہیں میں اور میرا, تو پھر تو کچھ فرق نہیں پڑا, پھر تو کچھ بدلا ہی نہیں. پر جب ہم مسیح میں آ گئے پھر ہمیں فرق نہ پڑے. آمین. پھر اگر کسی نے برا کہا, کسی نے بد دعا دی, تو پھر ہمیں کیا فرق پڑے, خداوند تو جان رہا ہے, تو دیکھ رہا ہے سب کچھ جیسے تجھے اچھا لگا. اگر تجھے اچھا لگتا ہے کہ یہ لوگ مجھے برا بولے تو جیسے تو خوش میں خوش, اور اگر تجھے اچھا نہیں لگتا, کہ تو نہیں چاہتا کہ یہ لوگ میرے لیے برا بولے, تو ان کو منہ کو بند کرنے کی قدرت رکھتا ہے. آمین. اگر تو گونگوں کو زبانیں دینے کی قدرت رکھتا ہے تو ان لوگوں کے منہ کو بھی بند کر سکتا ہے جو بغیر مطلب کے دوش لگاتے, الزام لگاتے ہیں. آمین. اس میں پورے طور پر اس پر ڈیپینڈ ہو جانا ہے, مسیح کو اپنے اندر لے لینا اور اپنے آپ کو اپنے میں سے باہر نکال دینا, پھر ہم چھٹکارا پائے ہوئے لوگ ہیں. یہی چھٹکارا پانے کا طریقہ ہے. آمین. کلام خدا کہتا ہے کہ آپ بھی وہی ہتھیار باندھ لو جیسے مسیح نے جسم میں دکھ سہا, ہم بھی جسم میں دکھ سہیں. اب ہم جسم میں کیسے دکھ سہ سکتے ہیں؟ فار ایگزامپل, جسم کہتا ہے کہ آج چھٹی کا دن ہے, آج شاور لے, سارا دن اے سی میں سو, کھانا بھی ریسٹورینٹ سے آرڈر کر دے. یعنی کہ جسم کو ہم دکھ نہیں دینا چاہتے. لیکن اگر ہم روحانی پرسن ہیں تو وہ کس طرح سے آگے سے ری ایکٹ کرے گا, جواب دے گا, آج چھٹی کا دن ہے, آج میں ارلی اٹھوں گا, اپنا سارا کام ختم کر کے میں ٹائم پر چرچ میں جاؤں گا. سو ہم نے جسم کو دکھ دیا اور روح کو کیا دی؟ شانتی دی, اطمینان دیا, روح کی خوراک دی. جسم کہتا ہے کہ آج اے سی میں بیٹھ, سنیما میں جا, فلم دیکھ, اور سارا دن وہیں, آج چھٹی کا دن ہے, موج مستی. لیکن روحانی پرسن کہے گا, اگر ہمارے اندر ہم چھٹکارا پائے ہوئے لوگ ہیں, تو وہ کہے گا اس سے بہتر یہ کہ میں دھوپ میں یا بارش میں کھڑا ہو کر خداوند کی مہما کروں, اس کی تعریف کروں. آمین. سو ہم نے جسم کو دکھ دیا, روح کو شانتی ملی, اطمینان ملا, روح کی خوراک ملی. آمین. جسم یہ کہتا ہے کہ آج چھٹی کا دن ہے, کسی کی پارٹی میں چلا جا, اپنا سارا اچھا سوٹ پہن, ڈریس اپ ویل ڈریس ہو, اور بہت سی ڈیزائرز ہوتی ہیں جسم کی کہ یہ کرو وہ کرو. لیکن اگر ہمارے اندر روحانی پرسن یہ کہے کہ گاڈلی فیلوشپ میں جانا اس سے بہتر ہے, تاکہ میں خداوند کے بارے میں کچھ سیکھ لوں. آمین. اگر آپ ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئے, ان چیزوں کو زندگی کا حصہ بنا لیا, آپ ہر اس منزل کو پا لیں گے جہاں آپ جانا چاہتے ہیں. خداوند یسوع مسیح کے نام سے آمین. چھٹکارا ہم پائیں گے. جب تک ہم ان خواہشوں کے غلام رہیں گے, یہ خواہشیں ہمیں اور غلام بناتی جائیں گی. کیسے غلام کریں گی؟
پہلے تو میرے بچہ ہو، پھر میرا بچہ بڑے اچھے اسکول میں داخل ہو، پھر اس کا اسٹیٹس بہت اپ ہو، پھر وہ باہر کے ملک میں جائے، باہر کے لڑکی سے اس کی شادی ہو، یعنی کہ ہماری بہت ڈیزائر ہے آگے کی آگے، پر ہم نے ان چیزوں کے اندر نہیں پھنسنا۔ خداوند نے ہمارے لیے آلریڈی ویل پلانڈ کیا ہوا ہے، ہماری خواہش کیا ہو، اگر میرے بچے ہوں تو وہ دھرمی ہوں، خداوند کی تعلیم کے مطابق ہوں، خداوند کی تعلیم میں، خداوند کے کلام میں جڑ پکڑیں، خداوند کو آگے بڑھائیں، خداوند کے کلام کو آگے لے کر جائیں، اس کے مطابق زندگی گزاریں، ان کا جیون ساتھی بھی روحانی ہو، خداوند کے ساتھ چلے اور ان کی نسلیں بھی خداوند میں مضبوط ہوں۔ آمین۔ ہماری خواہشوں میں فرق آ جانا چاہیے، پھر ہم چھٹکارا پائے ہوئے لوگ ہیں، اور اگر ہم اپنی خواہشات کو ہی دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری ڈیزائر سبھی دنیاوی ہیں یا ہماری روحانی ہے۔ آمین۔ کیونکہ جسم کو بہت بار چانس ملتے ہیں کہ وہ گناہ کرے، کیونکہ دشمن بار بار گھما گھما کر ہمارے آگے وہی چیزیں رکھتا ہے تاکہ ہم کہیں نہ کہیں کمپرومائز کریں۔ فرض کریں آپ ایک اچھے عہدے کے آفیسر ہیں اور آپ کے گھر میں بیٹے یا بیٹی کی شادی ہے، تو کوئی دشمن ابلیس کسی کے دل میں ڈالے کہ آپ اس کا یہ کام کر سکتے ہیں، تو وہ آپ کو کہے کہ آپ ہم سے تھوڑی سی رشوت لے لیں، اور آپ یہ سوچیں کہ میرے کام تو شاید خداوند کر رہے ہیں، اور آپ انڈر ٹیبل اس سے یہ پکڑ لیں، تو یہ کیا؟ یہ گناہ ہے۔ اس کی بجائے آپ کے پاس اگر نہیں تو آپ گھٹنے ٹیک کر خداوند کی حضوری میں کہیں کہ خداوند میری ہر ضرورت کو پورا کر سکتا ہے، اور آپ کی کپی میں سے تیل اور آٹا کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، کیونکہ ہم نے خداوند کو پکارا ہے اپنی سچویشن میں۔ آمین۔ کیونکہ وہ خدا ہے جو پتھروں میں سے بھی ہمارے لیے روٹی پیدا کر سکتا ہے۔ آمین۔ سو ہم نے اپنے سیلف کنٹرول ہونا ہے، اپنا جو کنٹرول ہے اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے، ابلیس کے ہاتھوں میں نہیں دینا کہ وہ جو مرضی ہم سے کروائے۔ آمین۔ خداوند کے زندہ کلام میں سے ہم سیکھیں گے کہ خداوند کن چیزوں سے چاہتا ہے کہ ہم ان چیزوں کی خواہشوں کو اپنی زندگی میں نہ آنے دیں، کیونکہ خدا کا وہ فضل ظاہر ہوا ہے جو سب آدمیوں کی نجات کا باعث ہے، اور ہمیں تربیت دیتا ہے تاکہ بے دینی اور دنیاوی خواہشوں کا انکار کر کے اس موجودہ جہان میں پرہیزگاری اور راستہ بازی اور دینداری کے ساتھ زندگی گزاریں، اور اس مبارک امید یعنی اپنے بزرگ خدا اور منجی یسوع مسیح کے جلال کے ظاہر ہونے کے منتظر رہیں، جس نے اپنے آپ کو ہمارے واسطے دے دیا تاکہ فدیہ ہو کر ہمیں ہر طرح کی بے دینی سے چھڑا لے اور پاک کر کے خاص ملکیت کے لیے ایک ایسی امت بنائے جو نیک کاموں میں سرگرم ہو۔ آمین۔ اب یہاں پر ہم نے پڑھا کہ کیونکہ خدا کا فضل ظاہر ہوا جو سب آدمیوں کی نجات کا باعث ہے، خدا کا جو فضل ہے وہ کسی ایک آدمی کے لیے بلکہ وہ سب آدمیوں کی نجات کے لیے ظاہر ہوا ہے، اور خدا باپ چاہتا ہے کہ سب لوگ نجات پائیں۔ آمین۔ کس چیز سے نجات پائیں؟ ہر چیز سے جس کے ہم غلام ہیں، اس لیے خداوند کا فضل ہے۔ اگر آپ بیماری میں ہیں، پاپ میں ہیں، گناہ میں ہیں، تو خدا کا فضل موجود ہے، لیکن ہمیں خداوند کے آگے سبمٹ ہونا پڑے گا۔ آمین۔ اور آگے لکھا ہے کہ خدا کا جو کلام ہے وہ ہمیں تربیت دیتا ہے۔ تربیت دینا کیا ہے؟ جھڑک کر سمجھانا، یعنی کہ خدا کا کلام ہماری کریکشن کرتا ہے۔ خداوند کا جو فضل ہے ہمارے جیون میں سدھار کو لے کر آتا ہے۔ فضل کا جو لفظ ہے وہ بہت میٹھا سا لفظ ہے، بہت ہمیں اطمینان دیتا ہے کہ خداوند کا فضل ہے ہم پر، خداوند کا فضل ہے، لیکن کئی بار خداوند کا فضل جو ہے سخت روپ لے کر ہمارے جیون کا سدھار کرتا ہے۔ کبھی کبھی خداوند کا کلام سختی کے ساتھ ہمیں ہٹ کرتا ہے، پر جب ہم اس کی سختی کو برداشت کر لیتے ہیں تو ہم ایک مضبوط چٹان کی مانند کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آمین۔ اب کلام خداوند کیسے ہمیں سکھاتے ہیں؟ اس کی مکتی کیا ہے، نجات کیا ہے؟ فرسٹ آف آل وی شوڈ نو کہ اس کی مکتی کیا ہے، نجات کیا ہے۔ دنیا کی سب چیزوں سے نجات پانا، دنیا کی خواہشوں سے، بے دینی کی خواہشوں سے نجات پانا، خداوند نے ہمیں نجات دی ہے، اور خداوند کا فضل اس لیے ہمارے جیون میں ہے، وہ کہتا ہے کہ وہ ہمیں جو جن بھی ہم پاپ کے اندر، بیماریوں کے اندر، دکھوں میں کے اندر زندگی گزارے ہیں، خداوند کا فضل ہے۔ اگر ہم خداوند کی حضوری میں جھکیں گے تو خداوند کے فضل سے ہم شفا پا جائیں گے، نجات پائیں گے، گناہوں سے رہائی پا جائیں گے۔ خداوند کا فضل اس جہان میں ہمارے لیے، اس بے دینی کے جہان میں ہمارے لیے موجود ہے، اور کہتا ہے کہ ہم اس کے پاس آئیں اور اپنے اس پرانی انسانیت سے چھٹکارا پائیں۔
اور وہ کلام خدا کہتا ہے کہ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اس جہاں میں جو موجودہ جہان ہے، جو چل رہا ہے، جس میں ہم زندہ ہے، چل رہے ہیں، اس جہاں میں ہم نے عقل کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ آمین۔ کہتا ہے کہ یہ ہمیں تربیت دیتا ہے تاکہ بے دینی اور دنیاوی خواہشوں کا انکار کر کے اس موجودہ جہان میں پرہیزگاری اور راستہ بازی اور دینداری کے ساتھ زندگی گزاریں۔ آمین۔ ہم نے کیسے زندگی گزارنی ہے اس جہاں کے، اس موجودہ جہان، بے دینی کے جہان میں عقل کے ساتھ، راست بازی کے ساتھ، دینداری کے ساتھ۔ آمین۔ خداوند کا جو قانون ہے، لا آف نیچر ہے، اس کے مطابق ہم نے زندگی گزارنی۔ اس کہتے ہیں کہ اس برے جہاں میں خداوند کے طریقے کے مطابق چلے، راست بازی کے ساتھ زندگی گزارے۔ اس چیز سے خداوند نے ہمیں نجات دی ہے، گناہ سے، گناہ بری چیزوں سے۔ آمین۔ دنیا میں کیا ہے آج؟ پاپ ہے، گناہ ہے، غصہ ہے، لڑائیاں ہیں، بہت بے عقلی والے کام ہو رہے ہیں۔ آمین۔ لڑکے لڑکیوں والے کپڑے پہنے، لڑکیاں لڑکیوں والے کپڑے پہنے، وہ اپنے جینڈر کو بھی ٹرانسفر کر رہے ہیں۔ اور کوئی اگر کسی لڑکی نے اپنے ذہن میں یہ سوچ لیا ہے کہ میں لڑکا ہوں، تو اگر آپ اس کو شی کہہ کے بلائیں گے تو وہ اس چیز کو بہت برا فیل کرے گی۔ وہ یہ کہے گی کہ اس نے مجھے ڈس رسپیکٹ کیا، اس نے میرے جینڈر کو اسیوم کیا ہے۔ تو اس طرح کی بہت بے وقوفی کی چیزیں دنیا میں ہو رہی ہیں، بڑے بڑے پاپ ہو رہے ہیں، اور اس دنیا میں وہ چیز بھی ہو رہی ہے اور اس چیز کو لیگل قرار دے دیا گیا، جس چیز سے خداوند کو بے حد نفرت ہے کہ لڑکے لڑکوں سے شادی کر سکتے، لڑکیاں لڑکیوں سے شادی کر سکتے۔ تو یہ کوئی عقل والی، یہ کوئی دینداری والی بات نہیں، یہ بہت بڑا پاپ ہے جس سے خداوند کو نفرت ہے۔ یہی پاپ تو سدوم اور عمورہ میں ہوئے، جہاں پر آگ اور گندک کی وہ آگ برسی، اور گندک کی آگ برسی اور وہ تباہ ہو گیا۔ اور بہت جلد آگ اس دنیا پر بھی برسنے والی، کیونکہ کچھ بھی سدوم اور عمورہ سے کم نہیں۔ پر اس لیے رحمت ہے کیونکہ بہت سے لوط ابھی باقی ہیں، ایماندار اس زمین پر۔ ان کی دعاؤں کی وجہ سے خداوند فضل کے سما کو بڑھا رہے ہیں، اور فضل کے وقت میں بہت سارے لوگوں کو توبہ کا موقع بخش رہے ہیں۔ اس لیے کلام ہمیں بتاتا ہے کہ آپ ان لوگوں کے پیچھے نہ لگیں، ان کے جیسے نہ بنیں، کیونکہ ہمیں نجات ملی ہے۔ خدا نے ہمیں ان برے راستوں سے، ان برے طریقوں سے، ان برے لوگوں سے نجات دی ہے، اور ایمانداروں کی طرح ہمیں اپنے جیون کو گزارنا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ خداوند نہیں، وہ تو ہے، آپ اس کو پکارو وہ جواب دیتا ہے، آپ بیماری میں وہ شفا لے کر آتے ہیں، مصیبت میں چھٹکارا لے کر آتے ہیں۔ تو کون ہے جو جواب دیتا ہے؟ اگر وہ ہے تو وہ ہمیں جواب دیتا ہے۔ اس لیے ہماری لائف میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ سو موجودہ جہان میں ہم نے عقل کے ساتھ چلنا ہے، اور عقل میں ہم تبھی رہ سکتے جب ہم خداوند کے کلام میں قائم رہیں گے۔ اگر ہم اس کو پڑھتے رہیں گے، سنتے رہیں گے، اس کو سمجھتے رہیں گے، اس کے مطابق چلیں گے، تو ہم اس جہاں میں رہتے ہوئے بھی خداوند کی مرضی کو پورا۔ لیکن اگر ہم نے اس کو پڑھنا چھوڑ دیا، اس کو سمجھنا چھوڑ دیا، اس کو سیکھنا چھوڑ دیا، تو پھر ہم بھی ان لوگوں جیسے ہی ہو جائیں گے۔ پر کلام خدا کہتے ہیں ہم نے کیسے دن کاٹنے ہیں؟ ہم نے خداوند کی مرضی کے مطابق باقی کی عمر گزارنی ہے، جسم میں رہتے ہوئے روح میں۔ آمین۔ اور کلام میں اور آگے لکھا ہے کہ اور اس مبارک امید یعنی اپنے بزرگ خدا اور منجی یسوع مسیح کے جلال کے ظاہر ان کے منتظر رہیں۔ آمین۔ کیونکہ خداوند ہم نے کس اڑیق میں رہنا ہے، کس انتظار میں رہنا ہے کہ خداوند کبھی بھی آ سکے، کسی بھی وقت آ سکے، کیونکہ اس نے کہا چور کی طرح وہ آ جائے، اس گھڑی اس بات کو کوئی نہیں جانتا۔ سو ہم نے اس امید کے اندر، انتظار کے اندر اپنی زندگی گزارنی کہ ہمارا خداوند آنے والا ہے، اس نے ایمانداروں کے ساتھ اپنا تخت لگانا ہے اور ہمارے کاموں کا حساب لینا ہے۔ اگر کوئی ایسا کہے کہ یہ نہیں ہونا، یہ کچھ نہیں ہوتا، یہ غلط فہمی میں ہمیں ڈالا گیا ہے، بہت سے لوگ ہیں جو ایسے خدا کا انکار کر، لیکن اگر کلام خدا میں ایسے لکھا ہے تو ڈیفینیٹلی ایسا ہونا ہے۔ کلام میں لکھا ہے لڑائیاں ہوں گی، وہ ہو رہی ہیں، بنچال آئیں گے، وہ آ رہے، ایوری تھنگ جیسے جیسے لکھا ہے وہ ہو رہا ہے۔ سو اگر کلام میں لکھا ہے کہ وہ ایسے ہی ہے، وہ اپنے طالبوں کا بدلہ دینے والا خدا ہے۔ آمین۔ وہ آیا، وہ مرا، وہ جی اٹھا، اور پھر اپنے لوگوں کو لینے کے لیے آئے گا، تو ایسا ہوگا خدا یسوع مسیح کے نام میں۔ آمین۔ خدا کہتا ہے خدا یسوع مسیح نے بے دینی سے ہمیں چھڑا کر اپنا فدیہ دیا کہ ہم پاپ سے چھڑائے جائیں، اس لیے ہمیں الگ کر لیا۔ آمین۔ خداوند نے ہمارا فدیہ کیوں دیا؟ تاکہ ہم پاپ سے آزاد ہو جائیں۔ بہت سارے گناہ انسانوں کی زندگی میں، اگر ہم ایک نظر خداوند کو صلیب پر لٹکا ہوا دیکھ لیں تو ہم اپنے ہر اس گناہ سے، اگر ہمارے اندر اس درد کو ہم لے لیں کہ خداوند نے کتنا
दुख मेरे लिए सहा, तो हम हर उस गुनाह को करने से बाज आ जाएंगे कि हम बार बार यीशु मसीह को सलीब पर ना चढ़ाएं, बल्कि अपने जिस्म को दुख देकर खुदावंद की मर्जी को पूरा कर सके, उसको शादमान कर सके कि जैसे मैंने दुख सहा, ये भी रूह में, ये भी जिस्म में दुख सह रहे, ये भी जिस्म की मर्जी को पूरा नहीं कर, बल्कि रूहानी मर्जी, खुदा बाप की मर्जी को पूरा, कलाम को हमने पढ़ना है, वर्शिप करनी है, खुदावंद की मर्जी को अपनी जिंदगी में पूरा कर, क्योंकि उसने हमारे लिए फिदिया दिया है, उसने हमें छुड़ाया है, और एक और हमें इसलिए ला किया कि पाक कौम उम्मत बनाए, दूसरों से हमें अलग कर लिया, दूसरे लोगों से हमें अलग कर लिया, अपनी एक खास मलकियत बनाने के लिए। इसलिए नहीं कि हमारी टांगों का दर्द खत्म हो जाए, हमारे सर का दर्द खत्म हो जाए और बस। मिसाल के तौर पर अगर हम एक बादशाह के घर जाते हैं और हमसे पूछा जाए कि आप क्या खाएंगे, और हम कहें कि हमने जूस पीना है, खाना खाना है, तो फिर बादशाह कहेगा कि इनको निकालो बाहर। क्यों? क्योंकि इन्होंने कुछ मेरे बारे में पूछा नहीं, कुछ मेरे जो इर्द गिर्द के बादशाह का महल है उसके बारे में कुछ जाना नहीं, कुछ मुझसे प्यार नहीं किया, प्यार की कोई बात नहीं की, तो सिर्फ ये मेरी चीजों को लेने आ गए। तो वो, लेकिन अगर हम वहां पर जाएं और हम कहें कि बादशाह सलामत, हम आपके बहुत प्रेमी, हम बहुत प्यार करते हैं आपसे, उसकी चीजों को देखें उससे, तो बादशाह सलामत ने खुद ही कह देना कि इनके आगे खाना ला के रखो, इनको जूस भी पिलाया जाए। और इसी तरह से अगर बादशाह के घर में खाने का मिल जाना, सोने चांदी की चीजों को देखना, इसी तरह तोहाइफ का, तोहफों का मिल जाना एक नॉर्मल बात है। इसी तरह जब हम खुदा बाप की घर में आते हैं तो हम कहते हैं कि मुझे सिर्फ शिफा मिल जाए, दैट्स ऑल, मुझे और बस इतना। तो खुदा बाप कहता है कि ये मेरे पास आए, इन्होंने मेरे बारे में कुछ जाना नहीं, इन्होंने मेरी मर्जी को नहीं जाना कि मैं क्या चाहता हूँ। लेकिन अगर हम ये कहें कि खुदावंद हम आपके बुलाए हुए, हम आपके बेटे बेटियां हैं, हमें बताएं कि आपकी मर्जी क्या है हमारी जिंदगी में, आप क्या हमसे काम लेना चाहते हैं, तो अगर हम इस तरह से जाएंगे तो खुदा बाप इस चीज से शादमान होगा और शिफाओं का मिल जाना। जैसे बादशाह के घर में सोने चांदी के बर्तन देखना, खाने का खाना, तोहफों का मिल जाना एक नॉर्मल बात है, इसी तरह खुदावंद की हजूरी में जब हम प्यार से उसकी रिस्पेक्ट करके आते हैं, उसकी वर्शिप करते हैं, उसके साथ मोहब्बत करते हैं, तो शिफा का मिल जाना, हर जो हमारी ख्वाहिश है, जो हमारे इस जिस्म में जो हमें जरूरतें हैं, घर का मिल जाना, हमारे बच्चों का फ्यूचर अच्छा होना, ये सब खुदावंद हमें देने की कुदरत रखते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि पहले मेरी बादशाही को ढूंढो तो ये चीजें तुमको अनाम में मिल जाएंगी। आमीन। सो हमने, खुदा ने हमें इसलिए नहीं अलग किया कि वो हमारी सिर्फ जिस्मानी नीड्स को पूरा करे, बल्कि हमें इसलिए अलग किया ताकि वो हमें आसमानी मुकामों पर बिठा सके। आमीन। हमारी दुआएं जलाली हो जाए, हमें अलग किया गया, हम अलग किए हुए लोग हैं, हमें उन लोगों के लिए दुआएं करनी है जो लोग पाप में जिंदगी बसर के, खुदा में यीशु मसीह भी बाप के दाहिने हाथ गुनहगारों के लिए दुआ कर रहे हैं, और हमें खुदावंद के इस काम में शामिल होना होगा। हमें भी दूसरों के लिए दुआएं करनी होगी, मनाजात करनी होगी, इल्तिजाएं, शिफायत करनी होगी, ताकि हम खुदावंद की मर्जी को अपनी जिंदगी में पूरा कर सके। आमीन। और आगे लिखा है कि एक ऐसी उम्मत बनाए जो नेक कामों में सरगर्म हो। आमीन। कौन सी? नेक काम, जो हर वक्त नेक काम करने में लगे। ये ना कहें कि इसने मेरे साथ बहुत बुरा किया, अब मेरी लिमिट खत्म होगी, इससे ज्यादा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। खुदावन ने हमें ऐसे बनाने के लिए नहीं चुना, फिर किस मकसद के लिए चुना? अगर कोई बुराई करने वाला नहीं थकता तो हम चंगाई अच्छाई करते हुए भी नहीं थके। आमीन। हमारी बुराई अच्छाई, हमारी जो अच्छाई है वो बुराई के ऊपर फतेह हासिल कर ले यीशु मसीह के नाम से। और हम ये क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि हम ये छुटकारा पाना चाहते हैं, हमें इस प्रोसेस में से गुजरना पड़ेगा। देखें, अगर आप खुशी चाहते हैं तो आपको गुस्से को छोड़ना पड़ेगा, कुछ भी पाने के लिए हमें कुछ तो छोड़ना पड़ेगा। छुटकारा हमारे लिए ठहरा दिया गया है। आमीन। लेकिन हमें वो फील नहीं हो रहा, क्योंकि अभी तक हम पुरानी इंसानियत में जिंदगी बसर कर रहे। जैसे ही हमने पुरानी इंसानियत से उसको, जो भी गुनाह भरी जिंदगी चीजें हमारी जिंदगी में, पता है कि ये खुदा बाप को पसंद नहीं करना, छोड़ा, खुदा बाप की ब्लेसिंग हमारी जिंदगी में आ जाएगी। हमें छुटकारा इसलिए महसूस हो रहा कि हम गंदगी में आ। मिसाल के तौर पर अगर हम बहुत बड़ा गंदगी का ढेर हो और वहां हम परफ्यूम लगाए तो क्या वो खुशबू हमें महसूस होगी? नहीं होगी। लेकिन अगर हम उसकी एक्चुअल फ्रेगनेंस को महसूस करना चाहते हैं तो हम उसको एक ऐसी जगह पर, अलग जगह पर जाकर उसको हम महसूस करें तो वो हमें महसूस होगी। आमीन। उस गंदगी के बहुत बड़े ढेर में हमें उसकी एक्चुअल फ्रेगनेंस नहीं मिले। इसी तरह छुटकारा जब हमने मिल गया, खुदावन ने उसको ठहरा दिया, तो हमने इसको महसूस ये कब होगा? जब हम अपनी पुरानी इंसानियत से निकल
نکل آئیں گے. وہ تمام کام جو بائبل مقدس میں بتائے گئے کہ ان کے مطابق ہمیں چلے، ان کو ہم نے نہیں کرنا. جب ہم ان کو نہیں کریں گے، ان سے توبہ کر لیں گے، تو وہ چھٹکارا ہماری زندگی میں کام کرے گا. آمین. سو خداوند ہمیں اس کلام کے وسیلہ سے برکت دیں اور یہ چھٹکارا ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے ہر اس چیز سے جس کے ہم غلام ہیں، تاکہ ہم آئندہ کو ان چیزوں کے غلام نہ بلکہ ہماری زندگی میں خوشی اور روح کے پھلوں، خوشی، محبت، اطمینان، تسلی، دوسروں کے لیے دعا، حسد، غصہ، نفرت، ناراستی، ناپاکی، نشہ بازی، ان طرح کی ساری چیزیں ہماری زندگی میں سے جاتی رہیں. یسوع مسیح ناصری کے قادر اور جلالی نام کے وسیلہ سے. گاڈ بلیس یو آل.